ایک خوبصورت شہر تھا جس کا نام سنسٹی تھا۔ یہ شہر اپنی روشن دھوپ اور خوبصورت باغات کے لیے مشہور تھا۔ یہاں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام میمی تھا۔ میمی بہت خوبصورت اور بہادر تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شہر کے لوگوں کی مدد کرتی اور ان کا خیال رکھتی۔ ایک دن اچانک شہر میں عجیب سی چیزیں ہونے لگیں۔ آسمان پر بادل چھا گئے اور ہر طرف خوف کا ہوا چل رہی تھی۔ ماحول بن گیا۔ شہر کے باہر جنگل میں لوگوں نے عجیب و غریب مخلوقات دیکھی جنہیں زومبیز کہا جا رہا تھا۔ یہ زومبیز سنسٹی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ زومبیز بہت خطرناک تھے اور ان کو مارنا آسان نہیں تھا۔ سنسٹی کے لوگ ڈر گئے اور اپنے گھروں میں چھپ گئے، لیکن شہزادی میمی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے محافظوں کو بلا کر کہا، ہمیں زومبیز کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا شہر تباہ ہو جائے گا۔ میمی نے اپنے وزیر ایاز کو کہا کہ وہ شہر کی دیواروں کو مضبوط کریں اور لوگوں کی حفاظت کریں۔ لیکن زومبیز کو کیسے روکا جائے؟ یہ سوال میمی کے ذہن میں تھا۔ میمی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل میں جا کر اس راز کو سمجھے گی کہ زومبیز کو کیسے ختم کیا جائے۔ وہ ایاز کے ساتھ جنگل میں گئی۔ جنگل بہت خوفناک تھا۔ جنگل کی گہرائی میں انہیں ایک پرانا مندر ملا جہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ وہ بہت بوڑھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے میمی کو بتایا کہ یہ زومبیز عام مخلوق نہیں ہیں، بلکہ انہیں جادو کے ذریعے زندہ کیا گیا ہے اور اس کا جادوگر خود سنسٹی کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے۔ اگر تم جادوگر کو نہ پکڑ سکی تو یہ زومبیز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر میمی حیران ہو گئی۔ اب اسے نہ صرف زومبیز کا مقابلہ کرنا تھا، بلکہ اس جادوگر کو بھی تلاش کرنا تھا، جو شاید انہی لوگوں میں سے تھا جن پر وہ بھروسہ کرتی تھی۔ بزرگ ایک قدیم کتاب لے کر میمی کے پاس آیا۔ اس کتاب میں ایک پراسرار جادوئی پستول کا ذکر تھا، جسے سورج کی روشنی سے چارج کیا جا سکتا تھا، اور یہ پستول زومبیز کو ختم کر سکتی تھی۔ مگر یہ پستول کہاں ملے گی؟ کتاب میں لکھا تھا کہ یہ بندوق پرانی جادوئی جھیل کے نیچے چھپی ہوئی ہے، جہاں جانے کے لیے ایک جادوئی پری کی مدد چاہیے۔ میمی نے ہمت کی اور جھیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میمی جھیل کے کنارے پہنچی، جہاں پانی صاف اور شفاف تھا۔ جیسے ہی اس نے غور سے دیکھا، جھیل کے بیچ میں ایک پراسرار اسٹیچو نظر آیا۔ یہ مجسمہ قدیم اور خوبصورت تھا، اور اس کے ماتھے پر ایک چمکتا ہوا اسٹون لگا ہوا تھا۔ میمی نے دل مضبوط کیا اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے بیچ تک پہنچ گئی۔ جب وہ مجسمے کے قریب پہنچی تو ایک عجیب سی روشنی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجسمے کا پتھر جادوئی طور پر چمک رہا تھا۔ یہی وہ جادوئی چیز ہے جس کے بارے میں کتاب میں لکھا تھا۔ میمی نے دل میں سوچا۔ وہ ہلکے قدموں سے مجسمے کے پاس گئی اور دھیرے سے اس چمکتے ہوئے اسٹون کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی میمی نے پتھر کو چھوا، جھیل کے اوپر روشنی پھیل گئی اور ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری مدد کے لیے یہاں ہوں، شہزادی میمی۔ تمہاری ہمت اور نیت نے مجھے جگایا ہے۔ اب میں تمہیں وہ جادوئی بندوق دوں گی جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ پری نے اپنے جادو سے جھیل میں چھپی ہوئی جادوئی بندوق نکالی اور میمی کو پیش کی۔ جب میمی جادوئی بندوق کے ساتھ واپس لوٹی تو اس کا وفادار محافظ ایاز اچانک بدل گیا۔ ایاز نے کہا کہ وہ وہی جادوگر ہے جس نے زومبیز کو زندہ کیا تھا تاکہ وہ سنسٹی پر قابض ہو سکے۔ میمی حیران ہو گئی۔ ایاز، تم نے ہمیں دھوکہ دیا؟ ایاز نے جواب دیا، تم سمجھتی کیا تھیں؟ یہ سب میری پلاننگ تھی۔ اب یہ شہر میرا ہوگا۔ میمی کو اب ایاز اور زومبیز دونوں کا سامنا تھا۔ اس نے ہمت دکھائی اور جادوئی بندوق چلائی۔ زومبیز ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ ایاز نے غصے سے کہا، یہ بندوق میرے ہاتھ لگنی چاہیے تھی۔ لیکن پری نے اپنے جادو سے ایاز کو روک لیا اور کہا، تمہارے جیسے بڑے لوگوں کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایاز کو شکست ہو گئی اور زومبیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ سنسٹی میں امن واپس آ گیا۔